اللہ حضرت جی بہت زیادہ حدیث موجود ہیں، جب بندہ سب دیکھے گا، بندہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ ایک موقع دے، یا اللہ ایک جان دے، میں ساری نمازیں پڑھوں گا، میں تیرا ذکر کروں گا، تیرے سونے محبوب پہ درود، یا اللہ ایک بھیج مجھے واپس۔ اب تو سب کچھ دیکھ چکے ہیں، بلکہ حضرت یہاں تک بھی حدیث پاک ملتی ہے کہ سارے جو مسلمان ہیں اور جو مسلمان ہی مریں گے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، اپنی اپنی سزا بھگت کے وہ جنت میں، لکھا جی صرف 2 رہ جائیں گے مسلمان، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کوئی وجہ دیکھو، بناؤ کوئی وجہ، ان کو بھی جنت میں بھیجو۔ فرشتے نامہ اعمال چیک کریں گے، لکھا جی ان کے نامہ اعمال میں کوئی وجہ ہی نہیں ہوگی، کوئی۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ سارا رجسٹر دیکھا ہے، کوئی وجہ نہیں ملی، کبھی انہوں نے کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا، کبھی کسی پیاسے کو پانی نہیں پلایا، کبھی کسی یتیم غریب فقیر کچھ ایسا ہے ہی نہیں نامہ اعمال میں۔ اللہ فرمائیں گے دونوں کو لے کے آؤ، لکھا جی اللہ معاف فرمائے جو جسم ہے وہ جہنم کی آگ کی وجہ سے جل کے کوئلہ ہو چکے ہیں، اللہ پاک نگاہ رحمت فرمائیں گے، جسم پھر سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ جب وہ دونوں بندے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے نا تو اللہ پھر دونوں کو حکم دیں گے کہ جہنم میں واپس چھلانگ لگاؤ۔ لکھا جی ایک تو نہ آؤ دیکھے گا نہ تاؤ دیکھے گا، وہ واپس جہنم میں چلا۔ دوسرا کیا کرے گا، وہ تھوڑا سا چلے گا اور پھر رک کے نہ واپس دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر رک کے واپس جہنم میں چھلانگ نہیں لگائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ جس نے جہنم میں چھلانگ لگائی اس کو بھی لے کے آؤ، اور جس نے یہ نہیں نہ لگائی اس کو بھی لے کے آؤ۔ وہ جس نے لگائی ہوگی ظاہر ہے جسم پھر جل چکا ہوگا، اللہ پھر نگاہ رحمت فرمائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے وہ بندیا تجھے پتا تھا جہنم بڑی تکلیف دینے والی جگہ ہے تو پھر چھلانگ لگا دی؟ عرض کرے گا رب کریم تو نے مجھے 60 سال 70 سال زندگی دی اور میں کیسا بد نصیب تھا کہ میں نے تیری ایک بات بھی نہیں مانی ہے۔ میں نے کہا بندیا اج پھر موقع ملیا اپنے رب دی گل منن دا، میں پینا سڑنا ہے اوے حج ہی مان جا، پینا سڑنا ہی ہے لیکن آج ہی مان جا۔ اس لیے رب کریم میں نے پھر چھلانگ لگا دی۔ اللہ فرمائیں گے اچھا چل جا تجھے معاف کیا، چل جا جنت میں۔ دوسرے کو پوچھا جائے گا بندے ساری زندگی بھی بات نہیں مانی، آج پھر نہیں مانی؟ بڑی حضرت اس دن بندے کو اس سے زیادہ کوئی حسرت نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے رب کی بات کیوں نہیں مانی تھی۔ بندہ کہے گا یا اللہ ایک جان دے پھر واپس، اب میں پڑھوں گا نماز، میں اٹھوں گا فجر کے لیے، میں تہجد بھی پڑھوں گا، جو تو نے مال دیا ہے میں خرچ کروں گا اس کو لوگوں پہ، لیکن تب کیا کہا؟ اب بندے وقت گزر گئے، تو دیکھ لیا سارا، قبر تو نے دیکھ لی، حشر تو نے دیکھ لیا، جنت تو نے دیکھ لی، جہنم تو نے دیکھ لی، حساب تو نے دیکھ لی۔ اب تو مزہ تو تب تھا نا بغیر دیکھے مانتا، اب تو سب دیکھ چکا تھا، اب گیا موقع۔ تو اللہ پوچھیں گے ساری زندگی بھی بات نہیں مانی، آج پھر نہیں مانی؟ تو بندہ کیا عرض کرے گا رب کریم میری بدبختی کہ میں نے تیری بات نہیں مانی۔ تو اللہ کہیں گے آج کیوں نہیں پھر مانی؟ تو عرض کرے گا رب کریم میں نے ایک دن کسی عالم سے سنا تھا کہ تو نے اپنے عرش کے اوپر لکھوا رکھا ہے کہ ان رحمتی وسیعت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ تو جب تو نے حکم دیا نا جہنم میں جانے کا تو میں سمجھ گیا کہ اس وقت معاملہ غصے اور غضب والا ہے، اس لیے تھوڑا سا چل کے رخ کے دیکھتا تھا، ہو سکتا ہے دریا رحمت جوش میں آ چکا اور مجھے معافی مل جائے۔ اللہ فرمائیں گے جا تو اس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ اس دن اس سے زیادہ بندے کو کوئی حسرت نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے اللہ کی بات کیوں نہیں مانی تھی، میں نے کیوں نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے کیوں ذکر نہیں کیا تھا۔ اس لیے حضرت میری سب سے گزارش ہے کہ وقت ہے میاں کر لو حضرت،
کر لو آج اپنے معاملے پورے. اللہ کی قسم ہے، کیونکہ سنا کہ آپ کو تو کچھ ہو نہ ہو پر مجھے بڑا کچھ ہو جاتا ہے نا، پھر کھانے کو دل کرتا ہے. ویکھدے پیو نا ایڈے مشہور مولوی دیاں باواں ایڈیاں ماڑیاں ہونیاں چاہیے. آپ تو پھر مجھ پہ تاری ہو جاتا ہے حضرت، کھانے کو دل نہیں کرتا. جب کچھ سنا لوں نا پھر خود پہ تاری ہو جاتا ہے، نہ کھانے کو دل کرتا ہے نہ پینے کو. اتنا خوفناک معاملہ ہے قبر کی تنہائی. میں اس دن ایک بڑا پیار والا بچہ ہے تو اس کے والد انتقال کر، میں اس کی دل جوئی کے لیے گیا تو وہ قبر میں نا کیڑے بڑے تھے تو اس نے وہ مارنے شروع کیا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا پترا نہ مار، رب دی مخلوق ہے. لیکن وہ باپ کی محبت تھی وہ، تو اس کو تو میں نے نہیں کہا، لیکن میں نے کہا پھر مار لا، کنے کو ماریں گے. تنہائی، اندھیرا، کیڑے، کیا کیا کوئی ہے کسی کو فکر؟ کوئی ہے توجہ وغیرہ؟ کوئی ہے دھیان کسی کو؟ اسی کو سجا رہے ہیں جی، اسی پہ پاؤں کے جی اے ٹیلاں لا دیو، رنگ نہیں سونا، اے والیاں لا دیو. ہن 2 سال ہو گئے نے جی، ہن بھی لا دیو جی اے والیاں. ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے اگر تجھے دیا ہے تو تیری مرضی ہے لگا، لیکن میری گزارش اتنی ہے بھائی جدھر کتنا تو رہ لے گا، ادھر کتنا، آخر کتنا رہ لے گا. میں نے آگے کہا نا جی، میں آپ کے لیے 200 سال عمر کا دعا گوں صحت والی، لیکن بھائی 200 سال بعد بھی جانا. تکلیف یہ ہے کہ بھائی جس کو چھوڑنا ہے، مانتے ہو چھوڑنا ہے، چھوڑ کے جا رہے ہیں. مرید حسین صاحب چلے گئے، میرے والد صاحب چلے گئے، میری والدہ صاحبہ چلی گئی، حکیم صاحب چلے گئے، حکیم خادم علی صاحب چلے گئے، حافظ محمد عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلے گئے. کتنی دیر حضرت یہ تو ٹیلوں میں رہ لے گا؟ کتنی دیر میاں تو اس گدے پہ سو لے گا؟ کتنی دیر تو اس بیڈ پہ سو لے گا؟ تو نے یہ گدہ بھی چھوڑنا ہے، تو نے یہ بیڈ بھی چھوڑنا ہے، تو نے یہ ٹیلیں بھی چھوڑنی ہیں، تو نے یہ ڈائننگ ٹیبل بھی چھوڑنا ہے، تو نے یہ محلہ بھی چھوڑنا ہے، تو نے یہ گاؤں بھی چھوڑنا ہے، تو نے یہ پنڈ بھی چھوڑنا ہے، اور تو نے جانا ہے میاں، تو نے جانا ہے. دکھ صرف یہ ہے، ٹھیک ہے بھائی بناؤ کرو تو یہ میرا گھر بھی سب کچھ ہے، ٹیلیں بھی لگی ہیں، صوفے بھی ہیں، سب کچھ ہے حضرت، لیکن اللہ کا شکر ہے میری آج فجر کی غیر حاضری نہیں، الحمدللہ. میری کل عشاء کی غیر حاضری نہیں ہے، میری کل مغرب کی غیر حاضری نہیں. یہ ٹیلیں تب کام خراب کریں گی جب ساتھ غیر حاضری لگیں، کیونکہ جو آگے والا گھر ہے نا، اس کو نماز نے سونا کرنا. ادھر کوئی روشنی نہیں ہوگی، اتھے کوئی وارڈا، کوئی میٹر، کوئی دیوا، کوئی لالٹینی. قبر کی روشنی ادھر سے لے کے جانی ہے. ادھر قبر میں کوئی مولٹی فوم والوں نے اپنی فرنچائز نہیں کھولی ہوئی، قبر کے گدے ادھر سے لے کے جانے ہیں. ادھر جی ہائر والوں کی کوئی دکان نہیں، ادھر گری والوں کی کوئی دکان نہیں. اتھے دا اے سی ایتھو لے کے جانا ہے، ادھر اتھے سے نہیں ملے گا کچھ بھی. ادھر جو لے کے جانا ہے ادھر سے لے کے جانا ہے. آگ لے کے جانی ہے تو ادھر سے لے کے جانی ہے، اے سی لے کے جانا ہے تو ادھر سے لے کے جانا ہے. یہ فیصلہ آج آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے کہ اے سی لے کے جانا ہے کہ اگ لے کے جانا ہے، گدے لے کے جانے نے کہ کنڈے لے کے جانے.